السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج نماز تراویح میں 5 پارے کی تلاوت ہوئی اور اس میں 8 سورے پڑھے گئے. سب سے پہلے پڑھا گیا ہے سورہ جمعہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں سورہ جمعہ تو کل پڑھا گیا ہے، سورہ منافقون پڑھا گیا. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ منافق لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی خود نبی کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ منافق آ کر جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک اور وسوسہ نہیں، لیکن منافقین کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی حرکت ایسی ہے کہ وہ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کی ترقی کو برداشت کر ہی نہیں سکتے، اور منافقوں کی ایسی بری عادتیں ہیں کہ کبھی کبھار ان کا یہ جھوٹ آشکارا ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، اور کوئی مسلمان ان سے نصیحت کرتا ہے کہ بھائی تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ نام تو مسلمان ہونے کا رکھتے ہو، اسلام کے نام لیوا ہو، لیکن ایسی حرکتیں کرتے ہو جو اسلام کے مطابق نہیں ہیں. اور ایک کام کرو، تم جو ہے غلطیوں سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور آپ سے استغفار کرواؤ. تو منافق اپنی گردنیں موڑ لیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، نبی کی خدمت میں آنے سے منع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ منافقوں کے لیے استغفار کریں، 70 بار بھی استغفار کریں، تب بھی اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے اگر کسی غیر مسلم کے لیے، کافر اور مشرک کے لیے ہم استغفار کرنے بیٹھ جائیں تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا؟ نہیں معاف فرمائے گا، کیونکہ وہ اللہ پر نہ عقیدہ رکھتے ہیں، نہ ایمان رکھتے ہیں، نہ انہیں اپنے غلطیوں کا احساس ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھلا معاف کیوں کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اور منافقوں کی یہ بھی حرکت ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور یہاں تک بھی انہوں نے زبان درازی کی اور اتنا برا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور صحابہ کرام کے متعلق کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ عزت والے لوگ ذلت والے لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے. نعوذ باللہ. یعنی منافق بدماش اپنے آپ کو عزت والے اور مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے الفاظ کہتے ہیں جن کو زبان پہ بھی ہم نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام تر عزت اللہ ہی کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس بات کا احساس نہیں. وہی دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں ہمیشہ کی ذلت ان پر مقدر بنا دی جائے گی، مقدر بنا دی جائے گی. چنانچہ اسی ذلت کے اندر وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور ان کا نفاق کبھی کبھار کھل کر سامنے آ گیا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و قرار دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالیں. تم اللہ کے ذکر کو اور نماز کو اور جو بھی نیک کام ہیں ان کو مت بھول جانا. مال و اولاد کی فکر میں پڑ کر، جو بھی مال و اولاد کی فکر میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. اور جب کسی آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو ذرا برابر بھی مہلت نہیں ملتی، ایک لمحہ بھی اسے موقع نہیں ملتا. وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ چلو میں کچھ وصیت کر دوں، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، لیکن موت کا فرشتہ اسے اس کا موقع نہیں دیتا اور اسے فوراً اس کی جان لے کر یہاں سے چلتے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے. پھر اس کی بات ہے سورہ تغابن. اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں اپنی تعریف بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہی کی تصویر بیان کرتی ہے تمام چیزیں،
جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اسی کی تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اگر تم اندھیرے میں کچھ گھس گھس کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ کلم کلا سب کے سامنے جلوت میں کچھ حرکتیں کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور تم اللہ کی نگاہ سے اللہ کی نظر سے دور نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان لا لو اس سے پہلے کہ کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ تم ایمان لانے کی فکر کرو لیکن تمہارا ایمان قابل قبول نہ ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جسے تغابن کا دن کہا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ ایک دوسرے سے لوگ دھوکہ دیں گے، مطلب یہ کہ کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کرے گا۔ وہاں پر ہر کوئی دوسرے سے پیچھا چھڑا کر بھاگنا چاہے گا۔ نیک آدمی بھی سمجھے گا کہیں میری نیکیاں نہ پوچھ لی جائیں، برا سمجھے گا کہ میرے اوپر ہی گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، کہیں اور نہ بوجھ مجھ پر لاد دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے ہر کوئی ایک دوسرے سے پیچھا چھڑائے گا، گویا کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس وقت کے آنے سے بچو، اور وہ وقت ایسا ہے کہ جو آدمی دنیا میں نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا اور ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹائے گا، اور برائیوں کے بدلے اس کو جو ہے اچھائیاں عطا فرمائے گا، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں داخل کرے گا جہاں سے اس کو کبھی نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ اور جو آدمی کافر ہو کر مرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اس کو وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو لوگوں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو۔ یاد رکھو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے۔ آدمی مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر گناہ کرنے لگتا ہے اور غلط کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آزمائش کی چیزیں ہیں، بس ان سے اچھے انداز میں نمٹ لو، مال بھی حلال طریقے سے کماؤ اور اولاد کی اچھی تربیت کرو کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر بیٹھے۔ ہاں یاد رکھو اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھوک بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل تمہاری ضرورت کو ایسے موقع پر پوری کرے گا جبکہ تم کو بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کی ضرورت ہوگی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بڑا حلم والا ہے۔ قدردان کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کی بھی قدر کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کام تم اخلاص کے ساتھ کرو۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ طلاق۔ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے کہ جب تم کسی اہم اشد ضرورت کی بنا پر اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو تو غلط طریقے سے مت دو، ایسے طریقے سے طلاق دو جبکہ وہ اپنی عدت صحیح شمار کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ حالت طہر میں، ناپاکی کی حالت میں نہیں بلکہ پاکی کی حالت میں ان کو طلاق دیں، اور ایسی پاکی کی حالت میں جبکہ تم نے ان سے ہم بستری نہ کی ہو۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے طلاق دینا چاہیے اگر ضرورت پیش آئے۔ جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی حلال کام ہے تو وہ طلاق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دم ناجائز اور حرام اس لیے نہیں رکھا گیا کہ کبھی کبھار طلاق کی اشد ضرورت واقع ہوتی ہے۔ اگر بیوی جو ہے بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہو، ستا رہی ہو اور دونوں کا گزر بسر بہت ہی مشکل ہو تو پھر طلاق کی نوبت آ جاتی۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہو اور اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہو تو طلاق کی نوبت آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا حد سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز اللہ کو ہے وہ طلاق ہے، بدل مجبوری اس کو گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن یہاں پر حکم فرمایا گیا کہ بلا وجہ کے غلط طریقے سے طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا طلاق دینے کے بعد بہت سارے حالات ایسے پیچیدہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ دونوں خاندان جہاں ٹوٹتے ہیں وہاں پر اگر بچے وغیرہ ہوں تو ان کی روزگار کا ان کی ضروریات کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تمام تر ذمہ دار تو مرد ہی ہے، لیکن ہزاروں سے واقعات ہیں، آج بھی میرے سامنے چند واقعات ایسے آئے ہیں کہ طلاق ہو جانے کے بعد یہ ناہنجار مرد جو ہے اپنے پیٹ کے بچوں کا، جن بچوں کو اس نے پیدا کیا ہے ان بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا، میں دوسری شادی کروں گا، وہ بچے ہوں گے تو ان کی تربیت بھی میرے ذمہ ہوگی وغیرہ وغیرہ،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ رزق تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی ضروریات ہیں ان ضروریات کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو پورا کرے گا، وہ اس طرح پر کہ ہم ذرا فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد طلاق کے اور بھی احکامات دیے گئے ہیں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی اپنی عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اس کو نکاح کرنے سے نہ روکنا چاہیے۔ اگر طلاق جو ہے دی گئی اور ایسی طلاق ہو جس کو رجعی یا بائنہ کہا جاتا ہے، عدت کے اندر اگر واپس لینا چاہے تو دیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جو ہے فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، جو اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر بہت زیادہ حسن احسان کا معاملہ فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کو جنت کے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ تحریم۔ سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر اور آپ کے واسطے سے ساری انسانیت کو، ساری امت مسلمہ کو خاص طور پر فرمایا کہ تم کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام مت کر لو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال رکھی ہیں، اگر کسی وجہ سے ہم انہیں نہ کھائیں، پسند نہ آئے تو خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن حرام نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں۔ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح حرام کر لینا یا نہ کھانے کی قسم کھا لینا کہ میں یہ فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، اور قسم کھا لینا یہ بہت برا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح قسم کھا لے تو اس کو قسم توڑ کر وہ چیز استعمال کر لینا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی چیز عذر کی وجہ سے پسند نہ ہو یا وہ بیمار ہو، پرہیز ہو، نہ کھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا کسی کو پسند نہ آتی ہو، کسی کو جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے کھانے پینے کے تعلق سے، جیسا کہ گوشت وغیرہ ہے، اگر کسی کو پسند نہ ہو تو نہ کھائے، لیکن اس میں عیب نکالنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دے کر یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کے اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ خود اپنی بھی حفاظت کرو اور اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی بھی حفاظت کرو، ان کی صحیح تربیت کرو۔ وہ ایسی آگ ہوگی، اس پر ایسے سخت اور تند خو فرشتے مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، انسانوں کا یا جہنمیوں کا چیخنا، چلانا، رونا، پلانا انہیں ذرا برابر بھی سنائی نہیں دے گا، انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا، اور وہ لوگ اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اے کافرو آج کوئی عذر پیش مت کرو، آج تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر آج تم یہ کہو گے کہ تھوڑا ہم کو موقع دے، لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، کہ تھوڑا سا ہم کو موقع دیجیے، ہم لوٹ کر آئیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، تو یہ تم کو واپس جانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے فرمایا اے ایمان والو سچی توبہ کرو، یعنی ایسی توبہ کہ جس توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا ایسا وعدہ ہو کہ آئندہ کسی گناہ کے نہ کرنے کا پختہ تم نے ارادہ اور عزم کر لیا ہو اور اللہ سے وعدہ کر لو، تو یہ سچی توبہ ہے۔ ایسی سچی توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر ان گناہوں کا تعلق دوسرے انسان سے ہو تو وہ بھی معاف کرنا ضروری ہے یا اس کا حق ادا کر دو، لیکن اگر اس کا تعلق خالص اللہ کی ذات سے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو ایک بھی گناہ نہیں چھوٹے گا، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور ایمان والوں کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یوں کہتے رہو اے اللہ ہمارے نور کو پورا فرما،
وہی نور جس کا تذکرہ سورہ حدید میں آیا تھا کہ اسی نور کو لے کر ایمان والے پل صراط سے گزریں گے، اور منافق لوگ اس نور کے لیے ایمان والوں سے درخواست کریں گے، تڑپیں گے، لیکن وہ نور ان کو نہیں ملے گا، صرف ایمان والوں کو جو یہ نور عطا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چند لوگوں کو مثال دی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ دو عورتوں کی مثال دیتا ہے۔ وہ دو عورتیں وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا سنہرا موقع دیا تھا کہ وہ نبی کی زوجہ تھی۔ کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اچھے مواقع دیے تھے، لیکن انہوں نے اس موقع کو گنوا دیا اور جو ہے کفر کے راستے پر جا پڑی۔ اسی طرح اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اور دو عورتوں کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت ہی اونچے موقع اور منصب پر فائز فرمایا ہے۔ وہ ہے ایک فرعون کی بیوی جو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے ماتحت تھی، لیکن وہ نیک تھی، صالحہ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ اسی طرح اور ایک ہے حضرت مریم علیہ السلام، ان کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ان چار عورتوں کی مثال دے کر فرمایا ہے دو ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رسوا کر دیا اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی میں پڑ گئی، اور دو ایسی ہیں جن کا دنیا میں بھی بہت اونچا مقام رہا اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کو بہت ہی اونچی جگہ پر فائز فرمایا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ ذات آزر خلیل اللہ ہوئے، کہ نعے نوح گمراہ ہوئے، لائے بت خانے سے صدیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، اہلیہ لوط نبی ہوئے کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہوتا ہے کہ فرعون کے گھر سے جو ہے ایک نیک طاہر خاتون پیدا ہوتی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں جو رہتی ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ اور اللہ کی نافرمان خاتون رہتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ان کی ولادت جو ہے اس وقت بھی جب ان کی ماں بت خانے کے اندر کسی بت کی پوجا کر رہی ہے، اس وقت ان کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں صدیق کہلائے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا زندیق ہے اس امت کا یعنی ابو جہل، وہ اس وقت پیدا ہوا تھا کہ اس کی ماں جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر تھی۔ اسی وجہ سے کہنے والے نے کہا کہ لائے بت خانے سے صدیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو۔ تو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو فلاں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا بہت اونچا مقام ہے، پتہ نہیں کب کسی کا ستارہ کہاں کس وقت ڈوبے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اپنے ایمان پر جو ہے اترانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کسی کو یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا زیادہ تر جو ہے بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت موجود ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی بہت ساری صفتیں وغیرہ بیان کی گئی۔ ایک بات آخر میں سورہ ملک میں یہ بیان کی گئی، دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو پانی عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو گڑھے کے اندر ڈال دے اور پانی تمہاری نگاہوں سے غائب ہو جائے، کہ کون ہے ایسا شخص جو اس پانی کو دوبارہ ضرور کر لے آئے؟ کسی کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں جو ہے جنگلوں وغیرہ میں کھیتوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے، بورول کھودی جاتی ہے تو 2000 فٹ جو ہے کھود دیتے ہیں، پانی کا قطرہ نظر نہیں آتا۔ وہی پروردگار ایسا ہے کہ پڑوس کے کھیت میں جو ہے چند 100 فٹ پر پانی آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی ہر نعمت پر ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے ظالم شخص کا ذکر کیا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وقتاً فوقتاً گستاخیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بڑا جو ہے بیہودہ شخص ہے، ناپسندیدہ ہے، ناہنجار ہے، اور انتہائی برا آدمی ہے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذری برابر بھی جو ہے کوئی بیہودہ باتیں کہتا ہے، جو یاور برائی کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں آتا۔ سورہ قلم کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر ہجو کا بہت اعلیٰ معیار ہے۔ آپ جانتے ہیں ہجو کسے کہتے ہیں؟ کرٹیسائزم، یعنی کسی پر جو تنقید وغیرہ کرنا۔ اور اردو ادب میں بھی ہجو کے اندر بہت ساری ہم کو نظمیں وغیرہ ملتی ہیں جس میں کسی نے دوسرے کے اوپر جو اعتراضات کیے ہیں اس کی برائی بیان کی ہے۔
ہم برائی تو نہیں بول سکتے ہجو کو، کیونکہ قرآن مجید میں کسی کی برائی نہیں بیان کی جاتی، لیکن اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے. اس نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی تھی، ان گستاخیوں کا جواب دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، یہ انتہائی بےہودہ گفتگو کرنے والا ہے، برا آدمی ہے، ولد الزنا ہے، اور جو ہے غیبت اور چغلی کرنے والا ہے، اور فنا فنا ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور جو ہے اتنی بڑی بات کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سخت تنبیہ کی ہے اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی جو ناک ہے اس ناک کو جو داغیں گے، یعنی جہنم میں لے جا کر اس کی ناک پر داغ دیا جائے گا. جب بھی جو اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں. اس کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت رکھی ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے تو تمام مسلمان جو ہے بھڑک جاتے ہیں، اور بھڑکنا بھی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس سوائے محمد رسول کے اور کیا موجود ہے؟ ہم عمل میں بالکل کوڑے ہیں، ہمارے ایمان میں اتنا مضبوط نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے جس پر ہم کو پورا اعتماد ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بس یہی سب سے بڑا ہمارے پاس جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ہتھیار ہے، ایک علم ہے. اسی علم کو لے کر ہم قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اسی وجہ سے کبھی بھی کوئی بھی آدمی کسی بھی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی گستاخی یا جو ہے یا گوئی، یعنی ایسے الفاظ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں شان اقدس میں کمی محسوس ہوتی ہو، ہر چیز ہم کو برداشت نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کو برداشت نہیں کیا ہے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. بہرحال پھر اس کے بعد ہے سورہ حاقہ. سورہ حاقہ میں قیامت کا خاص منظر ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ثابت ہونے والی چیز ضرور ثابت ہوگی، یعنی قیامت. جب وہ قیامت آ جائے گی تو کوئی جو ہے اس کو روک نہیں سکتا. یعنی بھیانک سا زلزلہ ہوگا، سور میں پھونک ماری جائے گی، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. پھر دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو پھر پوری دنیا جو ہے، یعنی جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان ہیں جو ہے دفن ہوئے تھے، جلائے گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے، پانی میں بہہ گئے تھے، سب کے سب زندہ ہوں گے اور وہ میدان حشر میں موجود ہوں گے. اعمال نامے سب کے کھولے جائیں گے. جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ہوگا وہ اپنے اعمال نامہ دوسروں کو بتاتے پھرے گا. ہاؤ کتابیہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں حساب سے ملنے والا ہوں. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بالکل عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوگا، اونچے باغات میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، اور ان اونچے اونچے باغات کے اندر ایسا ہوگا کہ درخت اتنے کیا کہتے ہیں پھلوں سے اتنے جو بوجھل ہوں گے کہ جب وہ اپنے مسحری پر لیٹے گا تو درخت کی شاخیں جو ہے پھلوں سے بالکل اس کے قریب آ جائیں گی، تو وہ آسانی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے توڑ لے گا. اسی کو بولا گیا قطوفہا دانیہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں تم نے جو اچھے کام کیے تھے ان کاموں کے تمہیں کھاؤ اور پیو اور مزے کرو. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. لیکن واما من اوتی کتابہ بشمالی، جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا کاش کہ مجھے اپنا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا حساب ہونے والا ہے. حالانکہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر زمانے کے انبیاء نے بتایا تھا، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میرا فیصلہ پہلے ہی ہو جاتا، میں جو ہے اعمال نامے تک نہ پہنچتا. حلق عنی سلطانیہ، میرا زور، میری بادشاہت، میری چودراہٹ، میری مالداری سب خاک میں مل گئی، کوئی مجھے کام نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے پکڑ لو اس بدماش کو، خذوہ فغلوہ، اور اس کو زنجیروں سے جکڑ دو. ثم الجحیم صلوہ، اور وہ زنجیر بھی چھوٹی نہیں بلکہ 70 گز لمبی ہوگی. ایسی زنجیروں سے خوب دبا کے جکڑا جائے گا اور اسے لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی تمام انسانوں کو اچھے کام کر لینے چاہیے تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے. آخر پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہے سورہ معارج. سورہ معارج میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت جب قائم ہوگی وہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر دن ہوگا.
50,000 سنہ. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کیسی ہوگی. اللہ فرماتا ہے صبر کرو پتہ چل جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے. وہ بھی انتظار کرتے رہے, دیکھتے رہے. انہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی. جب قیامت قائم ہوگی تو ہر آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں سے پیچھا چھڑائے گا, بھاگ جائے گا. ہاں جو ایمان والے ہیں, جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے, اپنے عہدوں کو پورا کرتے تھے, اور جو کوئی جو اچھے کام کا تقاضا ہوتا تھا ان کاموں کو بجا لاتے تھے, وہ ضرور قیامت میں کامیاب رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.